لا کہنا سیکھی، اس نے حیات کو سربتیت دے دی، اس نے حیات کو سربتیت دے دی۔ وہ سردار آ کر بھی، وہ سردار آ کر بھی مرتا نہیں، زندہ رہتا ہے۔ وہ سردار آ کر بھی مرتا نہیں، زندہ رہتا ہے۔ یہ راستہ سہولت کا راستہ نہیں ہے بھائی، میں بزرگوں سے نہیں، بچوں سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، یہ راستہ سہولت کا راستہ نہیں ہے۔ اگر اس راستے پہ قدم رکھنا ہے مانویت کے ساتھ، اگر اس راستے پہ قدم رکھنا ہے مانویت رسم نہیں، مانویت کے ساتھ، تو سر پر صحبت کی ایک ردا تانی، سر پر صحبت کی ایک ردا تانی۔ اگر اس راستے پہ قدم رکھنا ہے تو دنیا کی جوتیاں باہر اتار، دنیا کی جوتیاں باہر اتار۔ آسان نہیں ہے عزادار بننا، آسان نہیں ہے عزادار بننا، عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری مانویت کا سفر ہے۔ اگر کربلا نہ ہو تو لفظ کو معنی نہیں ملے، اگر مجلس سے نہ ہو تو لفظ سے معنی کا سفر رک جائے گا۔ جب تک لفظ سے معنی کا سفر جاری ہے، جغرافیوں کا انقلاب اور ہوتا، جب تک لفظ سے معنی کا سفر جاری ہے، انقلاب نفس برپا رہے گا، انقلاب نفس برپا رہے گا۔ شہزادی نے ایک آنسو بہا کر قیامت تک انقلاب نفس کی راہ کا تعین کر، قیامت تک انقلاب نفس کی راہ کا تعین کر۔ زہرا آنسو، شیعت، شعور ہم آہنگ ہے، ہم آہنگ ہے۔ تیسرا دن تھا باپ کو دنیا سے رخصت ہوئے، تیسرا باپ کو دنیا سے رخصت ہوئے، اور وہ منظر بھی زہرا کے پاس محفوظ کہ زہرا سرہانے کھڑی ہے، باپ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، زہرا کی آنکھ سے آنسو ڈھل کر رخسار رسالت پہ گرا۔ رسول نے آنکھ کھولی، کہا زہرا کیوں رو رہی ہو، زہرا کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا یہ عالم آپ کا، یہ عالم آپ کا۔ کہا زہرا تمہارا امتحان تو پہلے ہی لیا جا چکا ہے، تمہارا امتحان تو پہلے ہی لیا جا چکا ہے، سند صبر کی حاملہ تمہیں ہو، سند صبر کی حاملہ تمہیں ہو۔ کہ زہرا گھبراؤ نہیں، زہرا گھبراؤ نہیں، چند دن جدائی ہے، پھر تم ہم سے آ کے ملو، چند دن جدائی ہے، پھر تم ہم سے آ کے ملو۔ اور ایک مرتبہ نگاہ بھر کے دیکھا، کہنے لگے زہرا میرا حسین کہاں ہے، زہرا میرا حسین کہاں ہے؟ شہزادی نے کہا بابا آپ کے قدموں پہ سر رکھے ہوئے رو رہا ہے، آپ کے قدموں پہ سر رکھے ہوئے رو رہا ہے۔ کہ بلاؤ بیٹا حسین کو بلاؤ، حسین کا مقام میرا سینہ، حسین کا مقام سینہ رسالت ہے۔ حسین کو بلایا، حسین نے سر نانا کے سینے پہ رکھ دیا، نانا نے شفقت سے ہاتھ سر پہ رکھ کے کہا حسین اب ناؤ مجدار میں جب آئے تو تم ہی کو تو منازل امتحان طے کرنا، تم ہی کو تو منازل امتحان طے کرنا۔ یہ منظر زہرا کی آنکھوں سے شفقت کا محب نہیں ہوا تھا،
لیکن تیسرا دن تھا کہ زہرا کے کانوں میں آواز آ رہی تھی، علی کو باہر نکالو، علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں، علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں۔ زہرا نے کہا ابو الحسن یہ آوازیں، علی اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، علی اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، قبضہ ذوالفقار پہ ہاتھ پہنچا، زہرا نے علی کی ذوالفقار کو نیام میں رکھوایا، زہرا نے علی کی ذوالفقار کو نیام میں رکھوایا۔ کہا ابو الحسن آپ جانتے ہیں بابا نے کیا حکم دیا، بابا نے کیا حکم دیا؟ تو پھر کہنے لگی ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ مدینہ اتنا بدل گیا، مدینہ اتنا بدل گیا کہ آپ کو لوگ سلام بھی نہیں کر رہے۔ علی نے سر جھکا کے کہا زہرا لوگ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے، لوگ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے، مدینہ اتنا بدل گیا۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا، آوازیں بلند تھی کہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ میرے عزیز علی گھر سے کیوں نہیں نکلے، علی گھر سے کیوں نہیں نکلے، اس کیوں کا جواب بھی سن لیجیے۔ اگر علی گھر سے باہر نکلتے تو ذریت ابراہیم نسل ختمی مرتبہ مدینے ہی میں تمام ہو جاتا، مدینے ہی میں تمام ہو جاتا۔ اور یہ تفسیر تھی سورہ کوثر کی، یہ تفسیر تھی سورہ کوثر کی، تو علی نے سکوت اختیار کیا تاکہ قرآن کی تفسیر تشنہ نہ رہے، ذریت رسول قیامت تک رہے، نسل رسول قیامت تک رہے۔ لیکن شور بڑھتا جا رہا تھا، شور بڑھتا جا رہا تھا، اور تاریخ نے لکھا ہے، تاریخ یعقوبی نے لکھا ہے کہ گھر کے گرد لکڑیاں لا لا کے جمع کی جا رہی تھی، گھر کے گرد لکڑیاں لا لا کے جمع کی جا رہی تھی۔ شبلی تو بس اتنا کہہ کے آگے بڑھ گیا کہ کچھ دھواں مدینے میں اٹھتا ہوا دیکھا، بعد رسول کچھ دھواں مدینے میں اٹھتا ہوا دیکھا۔ میں کہتا ہوں شبلی چلو تمہیں دھواں تو نظر آیا، دھواں مدینے میں دیکھا، شعلے کربلا میں بلند ہو گئے، شعلے کربلا میں بلند ہو گئے۔ عزیزوں گھر کے اطراف لکڑیاں لالا کے رکھی گئی، لکڑیاں لالا کے رکھی گئی، اور پھر ایسے میں آگ دینے والوں نے گھر کے باہر آگ کے شعلے بلند کر دیے، گھر کے باہر آگ کے شعلے بلند ہو گئے۔ عزیزوں حدت آگ بلند ہو رہی تھی، اور زہرا دروازے کے پاس آ کے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی سنو میں علی کو باہر نہیں آنے دوں گی، میں ابو الحسن کو باہر نہیں آنے دوں گی۔ عزیزوں ایسے میں مسلسل ان آوازوں کی تکرار بڑھ رہی تھی، اور لکھا ہے کہ ایک شقی نے دروازے پر لات مار کے دروازے کو گرایا، اور عزیزوں دروازے اور در کے بیچ میں زہرا اور دروازے کی سلگتی ہوئی میخیں اور زہرا کی پسلیاں، زہرا کی پسلیاں، زہرا نے دونوں ہاتھ گاڑ دیے، اور شقی نے زہرا کے ہاتھ پر تازیانہ مارا۔ عزیزاں یہ ابتدا مدینے میں ہوئی، اور انتہا کوفہ و شام کے بازار میں زہرا کے ہاتھ پر تازیانہ
ظلم ایام قلبا ينقلبون الہی و سیدی یا مولایا پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار حاضرین مجلس کی جملہ حاجات شریعہ کو پڑھا پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگار بانیان مجلس کے مرحومین حاضرین مجلس کے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ کے درجات کو بلند فرما انہیں اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرما ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما پروردگار جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما پروردگار جو بے روزگار ہیں باب الحوائج کے صدقے میں انہیں روزگار عطا فرما جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگار ملت کو متحد رکھ مملکت کی حفاظت فرما ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرما یا حسین